بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر افغان اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبروں کے ساتھ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پہلی بڑی خبر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موئید یوسف کو واشنگٹن بلایا گیا ہے۔ دونوں افراد وہاں پہنچ چکے ہیں۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ وہ دونوں افراد کن کن سے ملیں گے اور خطے میں امن کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے بائیلیٹرل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ان دونوں افراد کو وہاں مدعو کیا گیا ہے۔ ان میں سے ڈی جی آئی ایس آئی 2 دن قبل چائنا کا ایک اہم ترین دورہ کر کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس وقت جو واشنگٹن میں موئید یوسف جو کہ بڑے ہی سخت آدمی ہیں، اور دوسرے جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ویل انفارمڈ ہیں، ان کو کیوں مدعو کیا گیا ہے اور افغانستان کے حوالے سے جو اہم نقطہ ہے جو کہ اس وقت پورے خطے میں افغانستان بہت ہی زیادہ مشہور ہوا ہے کہ طالبان وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے انخلا کے بعد صورتحال کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، افغانستان میں طالبان اور اشرف غنی حکومت کی صورتحال کہاں ہے، اور اس کا امپیکٹ سراؤنڈنگ کنٹریز پہ کیا پڑنے جا رہا ہے، اور امریکہ کے اوپر، کیونکہ اس کی اپنی منوپلی ختم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عراق میں سے نکلنے کا بھی عندیہ دیا گیا تھا۔ عراقی وزیر اعظم نے بھی جو ہے اس بات کی تائید کی کہ امریکہ بہت جلد عراق چھوڑ دے گا اور عراق میں اب اس کی کہیں ضرورت نہیں رہی۔ مگر یہاں کچھ چیزیں جو آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ماضی میں بھی دیکھ لیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے میں چند عناصر ایسے تھے جنہوں نے بیان بازی کر کے پاکستان کے لیے زہر اگلنا شروع کیا، حالانکہ ہمیشہ برادرانہ تعلقات استوار کرنے میں پاکستان کی حکومت ہو یا افواج ہوں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، کوئی سی بھی حکومت ہو۔ مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ شرپسند عناصر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دراڑیں ڈالنا شروع کر دی۔ طالبان افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے، مگر اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا تو پاکستان اس سے ڈائریکٹ ایسوسیٹ ہے۔ خیر، یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ آپ اسکرین پہ ایک نیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ این ایس اے آئی ایس آئی چیف ریچ یو ایس فار ٹاکس آن افغانستان اینڈ ادر ایشوز۔ یہ جو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ افغانستان کے امن کے حوالے سے جو یہ ان دونوں حضرات کی وہاں پہ میٹنگز ہوں گی، وہاں پہ موئید یوسف کی جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے میٹنگ ہوگی، اس میں یہ بات ڈسکس کی جائے گی کہ اس وقت جو حمداللہ موئید نے جو بیان دیا ہے بی بی سی کو، جو انٹرویو دیا ہے، اس سے قبل انہوں نے ایک پریس ریلیز میں کہہ لیں یا کانفرنس میں پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا تھا، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ دوسری جانب یہ بھی بتایا جائے گا کہ 3 لاکھ کی افواج رکھنے کے بعد بھی طالبان پر کنٹرول نہ حاصل کرنا یہ افغان حکومت کی نااہلی ہے۔ اشرف غنی حکومت جو ہے ان کی اسٹریٹجک مووز جو ہیں اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل ہی فلاپڈ ہے۔ امریکہ کے انخلا کے بعد یہ بات تو واضح ہے کہ افغان فورسز کسی بھی طور پر اپنے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل پر قابو نہیں رکھ سکتی، اور تو اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بجائے وہ طالبان کے ساتھ لڑائیوں میں مصروف ہیں، جو کہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے معاونت کرتا رہا ہے کہ امن کے لیے دونوں چاہے طالبان ہوں یا افغان فورسز ہوں، ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتا رہا ہے، مگر ہمیشہ سے جو اشرف غنی حکومت ہے وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی رہی ہے، گاہے بگاہے پاکستان اس کو نیگلیکٹ کرتا رہا ہے۔ اور اب جب پاکستان نے افغان بارڈر کے اوپر اپنی فورسز کو الرٹ کیا اور ٹی ٹی پی کے جو 6000 جنگجوؤں کی ہم نے آپ کو اس سے قبل رپورٹ دی تھی کہ وہ ریڈی ہیں پاکستان میں انٹرفیئرنس کرنے کے لیے اور پاکستان کے امن کو برباد کرنے کے لیے، جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوا اشرف غنی حکومت کو، کیونکہ وہاں سے جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا کے تھرو اس ٹی ٹی پی کو جاتی تھی۔ ٹی ٹی پی کو ایئر ٹائم دیا گیا سی این این نے۔ کتنی ہی شرمناک بات ہے کہ ایک دہشت گرد کو انٹرویو کے لیے سی این این جیسے ادارے نے اپنا ایئر ٹائم دیا اور انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ 20 سال
تقریباً امریکہ جو ہے وہ افغانستان پر حکومت کرتا رہا، اپنی فورسز یہاں پہ لے کے آیا. پاکستان کے جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان میں شدید ترین مصیبتیں پیدا کی، مگر نہ امریکی افواج نے ان کے خلاف کارروائی کی، نہ ہی افغان فورسز نے ان کے خلاف کارروائی کی. یہی وہ وجہ ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کون اسے سپورٹ کر رہا ہے، کون پاکستان میں امن کو برباد کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لے کر آیا جا رہا ہے. خیر، یہاں پہ معید یوسف کی بات کریں کہ معید یوسف جو ہیں وہ اپنے اس دورے میں جیک سولیون سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت جو جنیوا میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے جو پوائنٹس تھے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے، امریکہ کے انخلا کے بعد پاکستان کی انوالومنٹ کتنی رہی ہے اور پاکستان کس طریقے سے پیس پروسیس کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا جو اشارہ دیا، جس نے تمام امریکی اداروں میں کھلبلی بھی مچائی، ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کو یہ بھی باور کرایا کہ پاکستان اب کسی بھی جنگ میں نہیں کودے گا. عمران خان کے اس موقف نے پاکستانی عوام کا تو بھروسہ بڑھایا ہی، مگر کچھ شرپسند عناصر نے کل مکین میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں افواج کے اوپر شدید ترین بیان بازی کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر افواج جو ہیں وہ پشتون بھائیوں کو لاسانیت کے اوپر لے کر آیا گیا کہ پشتون بھائیوں کے اوپر اگر ظلم کرنا بند کر دے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، نہیں تو پھر سانحہ بنگال جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. اور یہ پورا پروسیس کرنے والے کون لوگ تھے ہم آپ کو بتائیں. نقیب اللہ محسود کے احتجاج میں چلنے والے چند لوگوں نے ملک مخالف تنظیم بنائی اور اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. فاٹا کے جو علاقے تھے جو کہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے، ان کو ایک بڑا اسٹیٹس ملا. عمران خان کا یہ بڑا اقدام تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں سیٹس الاٹ کروائیں اور ان کو باضابطہ طور پر ملک کے قومی دھارے میں بیسکلی لے کر آئے. مگر یہ چیز وزیرستان کے افراد کو سمجھانے کے بجائے ان کو نیگیٹیوٹی میں لے کے گئی اور کہا گیا کہ یہ دیکھیں جو افواج آپ کے اوپر ظلم کرتی رہی ہیں، حالانکہ اس وقت وزیرستان کا جو پچھلا ادوار تھے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کیڈٹ کالج تک وہاں پہ بن چکے ہیں، وہاں پر پارکس ہیں، انفراسٹرکچر کی بہتری جتنے 5 سال میں آئی ہے اس سے قبل نہیں آئی تھی. اور یہی وہ بات ہے جس کو انڈیا اور چند شرپسند عناصر کسی بھی طور پر قبول نہیں کر رہے. پاکستان کے پیس پروسیس کو خراب کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید CIA کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کون سے بیس پوائنٹس ہیں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پاکستان کو طالبان اور افغان فورسز میں ماڈریشن کا کردار کون ادا کرے گا، یہ ہے اصل بیس پوائنٹ. دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے پوائنٹس کہاں آتے ہیں، جبکہ اس وقت امریکہ کے ایک اہم پرسنل جو ہیں وہ انڈیا میں دورے پر ہیں اور انڈیا کا جو موقف ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اور اس ہی موٹیو کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہو پا رہا. کہانی کس رخ پہ جا رہی ہے آپ کو گاہے بگاہے ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کون سے بڑے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے بہت ضروری ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.